اسلام نے کہا کہ چھوا چھوت حرام ہے، اسلام کہتا ہے انسان کا جھوٹا پاک ہے، اسلام نے کہا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے، اسلام نے کہا امیر اور غریب ایک برابر ہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب اندازہ لگاؤ جس قوم کے دروازے پر تباہی کا دہانہ کھل چکا ہو، جن کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ اگر اب بھی متحد نہیں ہوئے تو ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا، جن کی مساجد اور مدارس کے تحفظ کا معاملہ سامنے آ گیا ہو، جن کے وجود کو قائم رکھنے کی وقت آ گیا ہو، اس کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ جی سلوار اونچی ہونی چاہیے کہ جی نیچی ہونی چاہیے۔ ہم نے اسلام کو بنا دیا فتووں والا مذہب، اسلام فتووں والا مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام فتووں والا مذہب ہوتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ فتویٰ مانگنے والے اس وقت بھی ہمارے پاس آتے کہ میاں صاحب فلاں کا گھر لٹ گیا، فلاں کی بچی کی عصمت لٹ گئی ہے، اب بتاؤ قرآن کھول کے کہ محمد الرسول اللہ کا، اللہ کا آخر کیا حکم ہے، اب اسلام کیا چاہتا ہے۔ یہ کبھی فتویٰ لینے نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو یہ فتویٰ دینے والے فتویٰ دیں گے ہی نہیں۔ پتہ یہ لگا کہ ہم نے اسلام کی روح کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کی روح کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اسلام موجود ہے لیکن اس میں ہم نے اپنے مزاج کو حاوی کر لیا ہے۔ بات کو اطمینان سے سمجھ لیجئے، ہمارے پاس اسلام ہے لیکن ہمارا مزاج اس پر حاوی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مزاج جب تک دین پر حاوی نہیں ہوگا ہم اللہ کے راضی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی مولوی کا مزاج ہے کہ جی نماز کی غلطیاں، نماز ایسے ٹھیک ہونی چاہیے، اس کو نماز کے علاوہ کوئی اور فرصت ہی نہ، اگر کسی کا مزاج ہے کہ میں نے صرف قرآن پاک پڑھانا، وہ کہتا قرآن کے علاوہ بات ہی نہ کرو، اگر کسی کا مزاج چلے میں جانے کا، وہ کہتا چلے کے علاوہ میرے سے بات ہی نہ کرو۔ یعنی جس کا جو مزاج ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق اسلام چلے، لیکن اسلام تب چلتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اسلام میں داخل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک مزاج قبول نہیں کریں گے مسلمان، ہم اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے، پتا ہے آپ کو؟ اب اندازہ لگاؤ، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو لگ گئے فتوے بازی میں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، لیکن جو مذہب کا ٹائٹل ہوتا ہے، لوگو سمجھتے ہیں، کمپنی کا لوگو، کاروں کے آگے لوگو لگا ہوتا ہے، ہر ایک کمپنی کا ایک لوگو لگا ہوتا ہے۔ اسلام کا جو لوگو ہے، ٹائٹل، دنیا میں ہر ایک مذہب کا ایک ٹائٹل ہے، اسلام کو دنیا نے جو ٹائٹل دیا ہے اس کو انگریز نے بردرہڈ کا نام لکھا، اور ہم عام اردو زبان میں اس کو بھائی چارے کا مذہب کہتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم فلاسفر سے پوچھو گے کہ اسلام کا ٹائٹل بتا دو، وہ کہے گا بردرہڈ، کہ اسلام تو بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام تو آپسی میل ملاپ کا مذہب ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ ہم ایسے نمازی ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سکے بھائی کی برائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیوی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑوسی سے بھی ہماری نہیں بنتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، مکاریاں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود خوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارا دن چغلی بھی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، جب تک خدا کی مخلوق کو راضی نہیں کرتا خدا راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھم مچا رکھی، ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائے، اجی حضرت جی دعا کر دو، حضرت جی دعا کر دو۔ اندازہ لگاؤ، جس کے گھر میں ماں زندہ ہو، جس کے گھر میں ماں زندہ ہو، جس کا باپ زندہ ہو، اپنی ماں اور باپ سے دعا کے لیے نہ کہتا ہو، پیروں فقیروں کے دروازے پر پھرتا، مولویوں کے ہاتھ سروں پہ رکھواتا پھرتا، جب تک تیری
माँ तेरे लिए दुआ नहीं कर देती, तेरा बाप तेरे लिए दुआ नहीं कर देता, किसी मौलवी की तेरी दुआ कबूल हो ही नहीं। नारे तकबीर, अरे जी जितने नंगे हैं, कई ऐसे मैंने देखे, एक मिला मुझे कल परसों, गले में 5 तावीज डाल रखे और क्या है, जितना नंगा कोई आ जाए वो उतना बड़ा अल्लाह वाला है भाई। गले में 5-7 तस्वीरें जिसने डाल ली। अब तो पहले तो मैं सुना करता था कि चलो हमारे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरात ही जाए पीरों के, अब तो कई देवबंदियों को भी आदत पड़ गई माथा टेकने की, कि जी वहां जा रहे हैं जी, आज कलियर जा रहे हैं जी, आज सरन जा रहे हैं जी, आज फलां जा रहे हैं जी, आज अजमेर घूमने जा रहे हैं जी। वो ठीक है, अल्लाह के वलियों के यहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन मुझे ये तो बताओ वो अल्लाह के वली क्या कहते हैं। लोग कहते हैं 11वीं वाले पीर की न्याज देनी है। 11वीं वाले पीर मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर 5 वक्त की नमाज कज़ा कर दे तो उसका निकाह टूट गया, उसकी औलाद हराम की पैदा होती है। 11वीं वाला पीर कहता है कि अगर बेनमाजी की मौत हो जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना जायज नहीं है। अब 11वीं वाले पीर को नहीं मानने का ना जी, हम तो न्याय दे सके। असल में ये नहीं बात, मेरी मां एक गल मैनू समझाती हुंदी है, अक्सर बचपन से उसने मुझे एक बात कही, कहने लगी पुत गुआंढियां दा रूप नहीं आंदा मत आ जाती। रूप नहीं आंदा पंजाबी में, क्योंकि हम लोग पंजाबी है तो मेरी माँ पंजाबी में जब मुझे नसीहत करती है, बेटा गुआंढियां दा रूप नहीं आंदा मत। मिसाल के तौर पे हम 2 हमसाए हैं, अगर एक हमसाया बहुत खूबसूरत है तो हम उस जैसे खूबसूरत तो नहीं बन सकते, लेकिन जो उसकी अकल है, जो उसके कारनामे हैं, हम उसको जरूर कबूल कर लेंगे। हमने भी सोचा कि चलो चलते चलते बाहर से ही मस्जिद को सलाम वालेकुम कर लिया करें। हमने भी सोचा कि मौलवी को 1100 रुपए दें, दुआ करा लें। हमने भी सोचा 11वीं को, 12वीं को, 13वीं को, 14वीं को 4-5 देगे कोरमे की बिरयानी की उतारें और अल्लाह राजी हो जाए। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो 20वीं सदी में जीते हों। आपका अगर बच्चा बीमार हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाके क्या यह बोलते हो कि जी घर पे मेरे बच्चे को बहुत बुखार है, जरा एक टीका लगा दिए मेरे। मुमकिन नहीं। ये मुमकिन है कि आपके बच्चे को तकलीफ हो, इंजेक्शन आपके लगा दिया जाए तो बच्चा ठीक हो जाएगा? फिर यह कैसे मुमकिन है आपके माँ बाप बख्शे जाए? फिर यह कैसे मुमकिन है कि दूसरे को बुला के पैसे दे के कुरान खानी करवा के आपकी दुकान में बरकत हो जाए? फिर यह क्यों कर मुमकिन है कि मदरसे के बच्चों को बुला के कोरमा बिरयानी खिला के पैसे दे के आपके मकान में कुरान पढ़े और इसमें बरकत आ जाए? जब तक ये मकान वाले, जब तक ये दुकान वाले अपने आप 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, जब तक ये खुद अल्लाह के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, न इनके घरों में बरकतें आएंगी, न इनके माँ बाप बख्शे जाएंगे। अपने आपको एक वहम से निकाल दो कि इस्लाम दौलत का मजहब है। इस्लाम का दौलत से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने कहा कि छुआछूत हराम है। इस्लाम कहता है इंसान का जूठा पाक है। इस्लाम ने कहा कि गोरा और काला एक बराबर है। इस्लाम ने कहा अमीर और गरीब एक बराबर है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महमूद बादशाह है और अयाज गुलाम है, जूतियां पहनाता है बादशाह को, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। ये इस्लाम है। अभी आप जाए मक्के की मस्जिद में, हरम शरीफ में जिसको बोलते, रोजाना पता नहीं कितने लोग, कितने बादशाह, कितने गवर्नर, कितने एसएसपी, कितने आईजी, पता नहीं 56 इस्लामी मुल्क हैं और फिर हिंदुस्तान जैसे कितने मुल्कों में मुसलमान हैं, कितने मंत्री रोजाना आते हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं कि कौन मंत्री है कौन संतरी है। अल्लाह के घर में एक ही कपड़े, सब नंगे पांव नंगे सर, पता नहीं लगता, ताकि इंसानों में बराबरी नजर आनी चाहिए। अब मैं
آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مسلمان بنے پھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھائی کون سا مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہم فتووں مسئلوں والے مسلمان ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ ہم وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے دنیا کہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، یا ایسے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اسلام کی برائی کرنے لگے لوگ؟ اب ہمارے یہاں کیا ہے، آج عام لوگ، اب آپ کے محلے کی مسجد کا تو نہیں مجھے پتا، الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے باپ داداؤں کے دور سے ایک بات بڑی منع ہے سخت مسجد میں، کہ باہر سے آنے والے کو ٹوکا نہ جائے، باہر سے آنے والے کو پوچھا نہ جائے کہ تم یہاں کھڑے ہو نماز پڑھ رہے ہو کہ وہاں پڑھ رہے ہو۔ اب یہاں ہمارے یہاں کیا ہو، جو 5-7 پکے بڈھے ہیں پرماننٹ مسجد میں اور 2-4 اور، اب ہم جیسا کوئی بے نمازی جس کو 4-5 دن بعد گھر والے زبردستی تانے وانے دے کے گئے کہ چل پڑھ لے نماز پڑھ لے، اب وہ جیسے ہی مسجد میں گھسے یہ آگے سے، ہاں تو ادھر منہ کدھر اٹھا لیا، آج تو کدھر گھس رہا؟ اللہ اکبر، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب پتہ نہیں آج کل قرآن شریف تو ہمارے یہاں کیونکہ قرآن خانی کے ہی کام آتا نا بھائی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہم کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم سنی مسلمان ہیں، یہ فلاں فلاں کام غلط ہے، اب کیونکہ مولویوں نے ہمیں چندہ لینا ہے، مجبوراً میں کوئی ٹھیکیدار آگے کہہ دے چلو بھائی بس بچے لے کے آئیو، ابھی ٹیمپو بھر کے چل رہے ہیں جی، آ رہے جی تمہارے ابھی آ رہے، کروا لو جو دھکے سے کروانا ہے۔ لیکن قیامت والے دن دھکا کرنے والے، دھکا کروانے والے، دھکا سہنے والے، یہ سب جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عیب تلاش کرتے ہیں، جو کہ عیب جو ہیں اور عیب گو بھی ہیں، یعنی کہ پہلے عیب تلاش کرتے ہیں پھر اس عیب کو دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارا دین بھائی چارے کا دین ہے، ہمارا دین محبت کا دین ہے، اور ہم کس چکر میں پڑ گئے کہ ہم قریشی ہیں، انصاری ہیں، پٹھان ہیں، میر ہیں، گاڑے ہیں، ڈار ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ تم کہتے ہو کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ جس نے رندہ پھیرنا ہے وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتا۔ اب قرآن نے کہا دوسروں کے عیب مت تلاش کرو۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو تانے دیتا ہے، لوگوں کے دل کو دکھاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، محلے والے اس سے راضی نہیں ہیں، پڑوسی اس سے راضی نہیں ہیں، تو خدا کی قسم وہ جتنی مرضی نماز پڑھتا رہے اس کی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو بھائی کہ سجدے پہ سجدے کرتا رہے، لوگوں کے دل توڑتا رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہے، اپنی زبان میں کڑواہٹ پیدا کرتا رہے، تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو جانتا ہے تیری داڑھی سے پہلے، وہ تیرے دل کو جانتا ہے تیرے کپڑوں سے پہلے، تیرے دل کو جانتا ہے تیرے سجدے سے پہلے۔ کیا پتا کوئی ریڑھی چلانے والا جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے وہ وقت کا بہت بڑا ولی ہو، اور جسے تم ولی سمجھتے ہو وہ جہنم کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہو؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، دنیا کے لوگ نہیں جانتے اس کو۔ عجب تماشا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو تانے مار رہے ہیں، سکے بھائیوں کو تانے مار رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے باتیں لاتے ہیں کہ یار یہ فلاں بات کہوں گا تو یہ پھک جاوے گا، یہ میں فلاں بات کہوں گا تو میری بیوی کو تکلیف پہنچے گی، یہ فلاں بات کہوں گا میرے بھائی کا دل سیاہ ہو جائے گا اندر سے، یہ اس کے بچے کی برائی کروں گا تب اس کی ماں کو پتہ لگے گا میں نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی، محلے والوں کو بتاؤں گا۔ خدا کی قسم اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود جو آگ دہکائی ہوگی اس کے اندر اس کے دل کو پھونکیں گے،
دل کو پھونکیں گے اس کے. یہ موبائل ہے نا, جو ان سا بھی بٹن دباؤ وہی چلتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کی آگ کو ہم حکم دیں گے کہ سارا جسم چھوڑ دے, اس کے دل کو ٹارگٹ کر لے. جب دل کے اندر آگ لگے گی وہاں جہنم میں انسان ناقابل برداشت چیخیں مارے گا. تب اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے تھے, اب اس کا مزہ چکھ لیجیے. اب اندازہ لگائیے, میں ان لوگوں کو خاص کر کہتا ہوں جو دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہو, اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کریں, اپنی آنکھوں کے اندر مٹھاس پیدا کریں, اپنے چلنے میں پھرنے میں. جب تک ہر ایک فرد کی بری بات سن کے آپ کا دل ٹھنڈا نہ ہونا لگ پڑے, آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زیادہ نماز پڑھتا ہے, جو سجدے لمبے کرتا ہے, جو تلاوت زیادہ کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نرم دل ہو, جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. اور جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ملن مضبوط ہو جاتا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ بڑی لمبے مسئلوں میں پڑ گئے کہ جی فلاں فتویٰ لے آؤ, فلاں فتویٰ لے آؤ. میں یاد کرتا ہوں ایک حدیث کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ پجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھو, چادر ٹخنوں سے اونچی ہو. اور آج کل کئیوں کی یہاں تو نہیں ہوتی, ماشاءاللہ یہاں ہو, کیونکہ ولی بن گئی اللہ کی. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق. کون صدیق؟ ان کی سیرت میں صرف ایک بات کہوں گا کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اگر کوئی صحابی محمد الرسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے, یا رسول اللہ کہ میری تو اکثر چادر ٹکنوں سے نیچے ڈھلک جاتی ہے, تو میں کیا گنہگار ہو جاتا ہوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا صدیق آپ ان میں سے نہیں ہو. کن میں سے؟ کن میں سے نہیں ہو؟ ان میں جو اس لیے چادر نیچی کرتے ہیں تاکہ گردن اکڑ کے رہے, جو اس لیے پجامہ نیچے کرتے تاکہ اکڑ کر چلے, جو اس لیے نیچے کرتے تاکہ غریبوں سے اچھی طرح بات نہ کریں. اب ایک بات سمجھاؤ مجھے میاں صاحب, اگر کسی کا پجامہ یہاں کی بجائے یہاں ہو اور گردن میں اس کے یوں سریا ہو, غریب سے ہاتھ نہ ملاتا ہو, مسکین کی طرف دیکھتا نہ ہو, رشتہ داروں کی برائیاں کرتا ہو, ماں باپ کو ایک نظر نہ بھاتا ہو, تو یہ پجامہ چاہے اونچا کر لے نیچا کر لے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسلام مسئلوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام پریکٹیکل کردار کا مذہب ہے. اسلام آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسلام کا ڈنڈورا پیٹتے پھرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو شکل آپ آئینے میں روز صبح دیکھتے ہیں, اسلام آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ عبد الرحمان, اے محمد عثمان, اے شفیع بھائی, اے جناب جنید صاحب, یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں شیشے میں, یہ اسلام کی شکل ہے. اب آپ کی مرضی, اس کو شرابی بنائیے, زناکار بنائیے, بدماش بنائیے, گنڈا بنائیے, آپ جو شکل بنا کے بازار میں جاؤ. کتنے 10 لاکھ. چائنا میں مسلمانوں کا ایک صوبہ تھا, اب 4 ہیں. ٹوکیو میں کوئی مکان نہیں خرید سکتا, دنیا کا سب سے مہنگا شہر ہے ٹوکیو. مسلمانوں نے درجنوں مسجدیں بنا دی اس شہر میں. لاس اینجلس میں, اسپین میں, میڈرڈ میں. یہ باہر کے ملکوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ ان ملکوں کے نام لے رہا ہوں جہاں لوگ کہتے تھے کہ اسلام پھیل نہیں سکتا. کوئی ہمارے جیسا ہندوستانی مسلمان ہوگا, وہ ایک مال میں شاپنگ کر رہا تھا تو ایک برقعے والی لڑکی پھر رہی تھی, تو اس نے اس کی بازو پکڑ کے کہا کہ یہ برقعہ ہندوستان میں اوڑھ لیتی جا کے, یہاں آ کے اسلام دکھا رہی ہے. اس نے برقعہ اتارا تو جرمن مسلمان تھی, اس نے انگریزی میں اس کو کہا کہ افسوس تم نے محمد رسول اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا, ہم انگریزوں نے اس کو اپنا لیا ہے.
पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि जो मुसलमान है ना पूरी दुनिया में, उनका किरदार इस्लाम बोलता है। उनके हाथ में बंदूक नहीं है, लाठी नहीं है, उनका करैक्टर इस्लाम बोलता है। लोग उनको देख के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमारा करैक्टर इस्लाम तब बोलेगा जब हमारे दिल के अंदर से नफरत खत्म हो जाएगी, जब दिल के अंदर से कदूरत खत्म हो जाएगी। नफरत का ये आलम है हमारा। अंदाजा लगाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे हैं घर जाके बीवी के एक आधी तो इसीलिए रख देगी डरती रहे, और कई तो ऐसे डरना शुरू हो बीवी से फिर उनका भी दम निकलता रहे। दुनिया जब बनाई गई तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अम्मा हव्वा को पैदा किया साथ में। उदास रहते थे आदम अलैहिस्सलाम। अम्मा हव्वा को जब पैदा किया, पसली से पैदा किया, जब आंख खुली आदम अलैहिस्सलाम की, देखा खूबसूरत औरत सो रही है। और मुसलमानों याद रखो, पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारी माँ हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी, सबसे खूबसूरत औरत थी। तो अल्लाह ने माँ बाप पहले नहीं पैदा किए, अल्लाह ने भाई बहन नहीं पैदा किए, चाचा चाची दादा दादी पहला नहीं आए। फरमाया आदम ये तेरी ज़ौजा है। अल्लाह को मियाँ बीवी का रिश्ता इतना पसंद है कि कायनात में जो रिश्तेदारी बनाई गई उसमें पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का कायम किया गया। अब कई तो ऐसे अकड़मबाज हैं, मस्जिद में इनकी लड़ाई है, घर में इनकी लड़ाई है, बाजार में इनकी लड़ाई, बस जिससे मतलब हो वहां अच्छा जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अजी कहाँ थे दीवान साहब, कहाँ रहे आप? तो हम तो आपको बहुत जी चाह रहा चाय पिलाने का। अल्लाहु अकबर। इस्लाम चमचागिरी का मजहब नहीं है, इस्लाम किरदार का मजहब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, कमजोर थे, किसी काफिर को यह नहीं कहा जाके कि हमारे से इस मामला नरम कर लो, बल्कि जुल्म बर्दाश्त किया। जिस दिन पावर में आए, जब मक्का फतह किया, जब अल्लाह ने हाथ में कलम की ताकत दे दी कि चाहे फांसी लिख दो चाहे बरी लिख दो, उस वक्त जब दुश्मन आने लगे फरमाया जाओ तुम्हें अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। पता ये लगा किरदार वो दिखाता है जो पावर में होता है। ताकतवर लोग किरदार दिखाते हैं, कमजोर आदमी किरदार नहीं दिखा सकता। इसलिए हम आपसे ये चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि हम अपने किरदार से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक काम बस कर लीजिए, चुगली करना बंद कर दीजिए, लोगों से जलना खुदा के लिए बंद कर दो, आपस में नफरतें बंद कर दीजिए। खासकर गुलाईबाग के मुसलमानों को इसलिए कह रहा हूं कि लुधियाना में अगर कोई ये कह दे कि फील्डगंज जो है मुसलमानों की इज्जत की निशानी है, तो मैं कहता हूं कि गुलाबी बाग की मुस्लिम कॉलोनी मुसलमानों के सर का ताज है। खुदा की कसम, अगर आप मुत्तहिद ना होंगे, आप में मोहब्बत ना होगी, आप में इखलास ना होगा, आप कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, आप गरीबों को छाती से उठा के नहीं लगाएंगे, तो हमें फिर 70 साल तक धूल खाने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इस्लाम के मिजाज को समझो, जाती जंग को बंद कर दीजिए। आप हम मैदान सियासत में होने के बावजूद अल्लाह की कसम खा के मैं आपको बताता हूं, आज तक किसी मुसलमान की बुराई कभी हुकूमत के किसी रुकन से, किसी अफसर से, किसी एक मुसलमान की बुराई आज तक नहीं की, चाहे वो हमारा मुखालिफ क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अगर हम आपस में इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी इज्जत कैसे करेगा? ये नफरतें खत्म कीजिए। मानता हूं आपके अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग तंजीमें होती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए पुकारा जाए तो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे होने चाहिए। नफरतें मत डालिए। कई में एक साहब मुझे मिले, कहने लगे उस्मान भाई मैं बहुत मुंह फट हूं, अजी जो कहना मुंह पे कहूं। लानत है ऐसे मुंह फट पे जो दूसरे का दिल तोड़ता हो। दूसरे का दिल रखने के लिए अगर कुछ बातों का बोझ अपने दिल में ले लोगे तो खुदा राजी हो जाएगा। ये मुंह फटी क्या हुई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जोश वाले लोगों ने, जज्बाती लोग
کو نہ بنے. یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے. فرمایا نہیں, میں دنیا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا, میں لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. یوں کہو کہ آج رحمت کا دن ہے, آج محبت کا دن ہے. ہم بدلہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. بیوی سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے, بھائیوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو. یہ دیوار پہ لکھا ہوا سامنے کہ اگر تم آپس میں تفرقہ ڈالو گے, نفرتیں پیدا کرو گے, تو قرآن نے کہا کہ اللہ تنبروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم, کہ ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیں گے. قرآن نے کہا مسلمان. تو کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا پکی کوشش کہ ہم نے تانے نہیں دینے. خدا کی قسم کسی کا دل مت دکھائیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا جب کوئی اللہ کا ولی یا کوئی دکھے دل کا بندہ اللہ پہ سوال ڈال دے, تم تو راہ چلتے غریبوں کو دھکے مارتے ہو, کبھی جھلی والے کو, ریڑی والے کو, مانگنے والے کو, کسی عزت دار آدمی کو بس تانا دے کے خوش ہیں. اب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ سوال رکھ دے اللہ پر کہ الہ العالمین تو ہی میرا والی ہے, اس نے میرے سے برا کیا, نسلیں 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 تباہ ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا گھر کا بیڑا گرک ہو گیا, فیکٹریاں ختم ہو گئی, بچے رل گئے, یہ کمڑے ہیں. غلطی ایک کرتا ہے, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر کسی کی بددعا لگ جائے. لوگوں کے دلوں کو مت توڑیے, لوگوں میں نفرتیں مت پھیلائیے. کوئی مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, دلت ہو, اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک غیر مسلم کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا, میں دوسری برادری والے کا جھوٹا نہیں کھا سکتا, تو شیخ بن, انصاری بن, پٹھان بن, جو مرضی بن جا, مسلمان نہیں بن سکتا. جو انسانوں سے نفرت کرتا ہو, جو انسانوں میں اونچ نیچ کرتا ہو, جو انسانوں میں چھوا چھوت کرتا ہو, وہ کچھ بن جائے مسلمان. بولو بھائی مسلمان.